مفتی صاحب، ابھی خبر آئی ہے کہ انجینئر علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر حملہ ہوا ہے، جو کہ پولیس مقابلے میں حملہ آور مارا گیا الحمدللہ، اور ایک پولیس اہلکار زخمی ہے۔ اگر یہ خبر سچی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خبر سچی ہے واقعی؟ یہ فیک نیوز تو نہیں ہے؟ سچی خبر ہے؟ بہرحال بہت بری خبر ہے یہ۔ اس طرح کے حملہ آور متشدد قسم کے کچھ یا تو مذہبی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو انجینئر علی مرزا سے اختلاف ہے، تو ہم تو ہمیشہ سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اچھا ہوا بغیرت مارا گیا جو بھی جس نے بھی حملہ کیا، اور پولیس والوں کو بھی بہادری کو سلام ہے جنہوں نے بچایا۔ تو اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا سے 100 بار اختلافات اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ صحت دے، ان حملوں سے محفوظ رکھے سب کو۔ اور میں تو ویسے بھی انجینئر علی مرزا کی زندگی کی دعائیں اس لیے کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ میں نے ابھی جواب ریکارڈ کروانا ہے، ابھی تھوڑا سا میں فارغ ہوا ہوں۔ اس رمضان میں نے انجینئر علی مرزا کا وہ کلپ جو تراویح پر اس نے ریکارڈ کروایا ہے، 2.7 ملین گیا ہے، وہ 2.7 ملین، اور انجینئر علی مرزا کا دعویٰ ہے کہ تراویح پر کسی کا کلپ اتنا نہیں سنا گیا۔ آدھے ایک گھنٹے کی اس کی ریکارڈنگ ہے ریفرنسز کے ساتھ، اس کا میں نے اس رمضان میں ریفرنسز کے ساتھ جواب ریکارڈ کروایا ہے، ایک ایک جملے کا۔ تو وہ چونکہ اب رمضان میں ٹائم اتنا کم تھا کہ وہ ریکارڈ ہوتے ہوتے آخری عشرہ آ گیا، تو میں نے کہا اب اس رمضان میں چلانے کا فائدہ نہیں ہے، ریکارڈ کر لیا ہم نے، اب اگلے رمضان میں چلائیں گے، ہم اگلے رمضان سے پہلے، کیونکہ تراویح کا موضوع اسی وقت زیادہ سنا جاتا ہے۔ تو ویسے بھی میں انجینئر علی مرزا کی دعا کرتا ہوں، یہ ٹاپک نہ بھی ہوتا، کسی بھی انسانی جان کا قتل ہو جانا یہ اچھا کام نہیں ہے، اور جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی وہ نسلیں جو اس میں اپنے باپ دادا کو فالو کریں، ان نسلوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایسے دہشت گردوں کو، پولیس والے کو بہرحال سلام ہے۔ تو ویسے بھی میں دعا کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ابھی میرے ذمے کچھ قرض باقی ہیں، تو وہ شہید وحید نہیں ہو جائے بھائی، اس کی زندگی کی دعا کرو۔ میں جہلم تو گیا تھا، واپس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واپس ہی آ گیا، تو ابھی بہت ساری چیزوں کا میں نے علمی جواب ریکارڈ کروانا ہے۔ اس میں تراویح کا ایک خلا کا میں نے کرا دیا تھا، جس پر انجینئر کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ایک ہی دفعہ میں ایسا خاندانی ریکارڈ کروا دیا پورے ریفرنسز کے ساتھ کہ اب نہیں آئے گا اس کا جواب۔ اور دوسرا میں نے تراویح پہ بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، ایک آپ سنیں گے نا تسلی کے ساتھ وہ تراویح والا جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے ریفرنسز کے ساتھ، تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ دلائل کی دنیا میں یہ جو چاروں امام تھے نا، یہ ہلکے نہیں تھے۔ میں اس میں یہ فتح میری نہیں ہے کہ دلائل کی دنیا میں میرا پلڑا بھاری ہے، میں کون ہوں بھائی؟ جو فقہا اور محدثین جو ماضی میں جو قرآن و سنت کی چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ تراویح کم سے کم 20 رکعت ہے، تو ان میں دلائل کی دنیا میں آپ کو لگے گا وہ چاروں امام واقعی برحق ہیں، اور آج کل کے اسکالر ان کے پاس علم میں گہرائی نہیں ہے، تو وہ پتہ لگے گا کہ انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے وہی حقیقت میں ہے، باقی صرف دعوے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انجینئر علی مرزا کو ویسے بھی زندگی عطا فرمائے، اس لیے کہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہے، انسان ہے، ان تمام باتوں کی وجہ سے، اور اس لیے بھی اللہ زندگی عطا فرمائے کہ ابھی صرف تراویح پہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ، رفع الدین ہے اور اختلافی حضرت معاویہ کا مسئلہ تو سب سے اہم ہے، ان سب چیزوں پہ میں نے جواب ریکارڈ کروانا ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو میرے جواب تو پھر مردوں کی قبروں پہ جا کے تھوڑی ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ تو اللہ زندگی عطا فرمائے مجھے بھی، تاکہ میں ریکارڈنگ کروا سکوں، اور انجینئر علی مرزا کو بھی۔ باقی میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اور مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ عیادت کے لیے بھی جاؤں گا، اگر اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں سچی ہے، اچھا چلو یہ خوشی کی بات ہے، وہ دہشت گرد کم بخت مارا گیا نا، اچھا ہوا۔ اس پولیس والے کو بھی شاباش دینی چاہیے بھائی، جو سیکیورٹی میں پولیس والے اپنی ذمہ داری پوری کریں، ان کو پوری قوم کو سلوٹ کرنا چاہیے، پوری قوم کو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے۔ مرزا جہلمی بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور آپ اس پر ممبر پہ بیٹھ کے اس کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ زندگی اور صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کسی سے بھی اختلاف اور مخالفت ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہبی طبقے میں یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے نا بھائی، کوئی بھی زخمی ہوا ہے صحت کی دعا مانگنی چاہیے، انسان ہے، اور کسی کے قتل پہ خوش ہونا، کسی پہ، اور یہ تو دہشت گردوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ دہشت گردوں کی نظر میں علی مرزا ہو یا مفتی طارق مسعود ہو یا کوئی بزرگوں عالم ہو، فرق نہیں ہوتا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو مذہبی جنونی، یا ملک میں ریاست کے اگینسٹ، ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے کسی مشہور آدمی کو قتل کر دیتے ہیں یہ لوگ۔
یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں نا کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں اسلام دشمن قوتوں کے, وہ ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے بندہ مار دیتے ہیں. اب میں جب جہلم گیا تھا نا, تو میں کیوں 48 گھنٹے کا پیغام دے کے غائب ہو گیا تھا مارکیٹ سے؟ اس لیے غائب ہوا تھا کہ کوئی دہشت گردی کی کاروائی نہ کرے, مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم جو چھپ گئے ہیں نا 48 گھنٹے کا پیغام دے کے, جیسے پازیٹیو پیغام آئے گا تو ہم آ جائیں گے مارکیٹ میں, دوبارہ ان ہو جائیں گے, لیکن ہمیں چھپ کے رہنا ہے. چھپ کے انجینئر کے ڈر سے نہیں کہ انجینئر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا, اس کے بندے نقصان پہنچائیں گے. یہ ہمیں اطمینان تھا کہ انجینئر کی دشمنی یہاں تک نہیں پہنچی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں کوئی ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچائے. ہمیں یہ تھا کوئی تھرڈ پارٹی نقصان پہنچائے گی تاکہ دونوں فریقوں میں لڑائی شروع ہو جائے. خدا نہ خواستہ کوئی تھرڈ پارٹی آتی, فائرنگ کر کے چلی جاتی, میں زخمی ہوتا یا شہید ہو جاتا, تو کیا ہوتے ہمارے چاہنے والے لوگ اس کا الزام کس پہ دھر دیتے کہ اس نے مروایا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہمیں یہ اطمینان ہے کہ وہ یہاں تک نہیں ہے اس کی مخالفت, کہ وہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دہشت گردوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے, نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم کوئی ایسی کاروائی کریں, لیکن کوئی تھرڈ پارٹی ایسے موقع پہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو اس تھرڈ پارٹی کو, وہ یہی تھرڈ پارٹی ہے جس نے ابھی اس پہ حملہ کیا, اور اچھا ہوا مارا گیا. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے کہ یہ کون سی پارٹی کے لوگ تھے, ان کو سزا دینی چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آج ہم نے بخاری میں طلبہ کو یہ حدیث پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ قیامت کے دن پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں, تو حضرت موسیٰ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ مجھ سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا, اب میں اس مقام پہ نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے سفارش کروں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے جس انسانی جان کا قتل ہوا تھا, نمبر 1 جان کے نہیں ہوا تھا, غیر ارادی طور پہ. نمبر 2 وہ انسانی جان غیر مسلم تھی, کافر تھا وہ. نمبر 3 فرعونی تھا, کافر بھی نہیں, ظالم جو ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلیوں پہ. اور نمبر 4 مظلوم کی مدد کے دوران قتل ہوا ہے, یعنی بنی اسرائیلی جو تھے ان کی مدد کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. یہ چاروں باتیں اس میں پائی جاتی تھی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو اس قتل پہ اتنی شدید ندامت کہ لوگ جائیں گے قیامت کے دن موسیٰ کلیم اللہ کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کریں, اور موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک انسانی جان کا ناحق قتل ہو گیا ہے. تو انجینئر علی مرزا کیا اس فرعونی قبطی سے بھی زیادہ آپ نے اس کو برا بنا لیا ہے؟ اس سے اختلاف اپنی جگہ, میں اس کو جو اس نے صحابہ کرام کے بارے میں نازبہ کلمات کیا ان پہ ہمارا مقابلہ رہے گا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ کیس ہونا چاہیے ان چیزوں پہ, لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے, دشمنیاں بڑھائی نہ جائیں, ملک اس کا متحمل نہیں ہے. ہاں علمی جواب علمی انداز سے مزہ بھی آتا ہے, آپ ملتے رہے اخلاق سے, چائے بھی پلائیں, پیئیں بھی چائیں, ہاؤ آر یو فائن, ٹھش پش, پھر ایک کلپ آ جائے کہ جناب ان باتوں کا جواب دو. یہ کام جب نہیں ہوگا اور پھر ہوائی باتیں ہوتی رہیں, پھر مزہ نہیں آتا. ابھی مولانا, اب دیکھو حقیقت یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ انجینئر مرزا کے خلاف کلپ بازی تو کر رہے تھے, گلے پھاڑ رہے تھے, لیکن وہ علمی جواب بہت کم لوگ دے رہے تھے. مولانا عمران صفدر صاحب نے کیا کام کیا ہے؟ گلے کم پھاڑے, ریفرنسز زیادہ دیے, تبھی میں ان کو پروموٹ کر رہا ہوں. وہ گلا نہیں پھاڑتے, وہ کہتے ہیں بھائی اس نے یہ کہا تو یہ بات تو نہیں ہے, تو ایسے نہیں ہے, تو ایسے, تبھی میں زیادہ ان کو پروموٹ کر رہا ہوں. گلے پھاڑنے کا دور ونس اپون اے ٹائم تھا, ابھی دلائل کی دنیا کا دور ہے. آپ کو اگر لگتی ہے کہ میری کوئی بات درست ہے تو آپ دلائل کی دنیا میں ریفرنسز کے ساتھ اس کو میڈیا پہ لے کر آئیں, تو دنیا پھر آپ کی بات سنے گی. اور اگر آپ کے دلائل کمزور ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط ہو, پھر مت کرو آپ. اور اگر آپ کو دلائل پیش کرنا نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ تو آپ کے اندر فالٹ ہے نا, یہ تو پھر آپ کے اندر فالٹ ہے.